علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ آئی جسٹ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے اور ناول کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ہم نے آج کرنا ہے دا مافیا بوز بائی نور، ایپیسوڈ نمبر 33 کا پارٹ نمبر 2۔ سب لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کیجیے، بتائیں ناول کیسا جا رہا ہے۔ اچھا رسپانس دیا کریں۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ میں سارے ہی کپل اس میں لے کے آؤں، میں لے کے بھی آئی ہوں۔ لیٹس سی ایپیسوڈ کیسی ہوتی ہے۔ کمرے کے باہری دروازے پر کلک کی آواز لاک کے بند ہونے کی علامت تھی۔ نمرا کا دل حلق میں آ کر اٹک گیا۔ اس کی سانسیں بے قاعدہ ہو گئی۔ شاہزین، جس کی آنکھوں میں اب کوئی انسانی جذبہ باقی نہیں بچا تھا، آہستہ سے مڑا۔ اس کا ہر قدم نمرا کے لیے موت کی آہٹ جیسا تھا۔ نمرا کانپتی ہوئی دیوار کی پشت سے پشت لگائے۔ نہیں، میں نے کہا نا، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، چاہے آپ مجھے مار ڈالیں، میں ایک لفظ نہیں بولوں گی۔ شاہزین ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے نمرا کی کلائیوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ نمرا نے مزاحمت کی، چیخنا چاہا، لیکن شاہزین نے اسے ایک جھٹکے سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر دھکیل دیا۔ اس نے میز کے نیچے سے ایک مضبوط کھردرے رسی کا ٹکڑا نکالا۔ اچھا، تو میڈم مر جائیں گی لیکن منہ نہیں کھولیں گی، شاہزین نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور نمرا کے ہاتھوں کو رسی کے بازوؤں کے پیچھے لے جا کر کرسی کے بازو کے پیچھے لے جا کر بڑی مہارت سے باندھنا شروع کر دیا۔ رسی اس کے گوشت میں دھنس کر رہی تھی۔ نمرا کی آنکھوں سے درد کے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ ٹھیک ہے نمرا، مر جاؤ۔ تمہاری موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے تمہیں خود اس کا ذائقہ چکھایا جائے۔ شاہزین نے کمرے کے وسط میں رکھے اس کالے بھاری باکس کو اٹھایا اور اس کے سامنے آ کر ایک کرسی پہ بیٹھ گیا اور باکس کا ڈھکن کھول دیا۔ ایک دبی ہوئی سرسراتی ہوئی سی آواز کمرے میں گونجی۔ نمرا کی نظریں جیسے پٹھا گئی۔ اس باکس سے ایک طویل سیاہ اور چمکدار سانپ آہستہ آہستہ باہر نکل رہا تھا۔ اس کی زبان باہر نکلی، ہوا کو سونگھتے ہوئے، اور سرسراہٹ کے ساتھ باہر آیا۔ نمرا چیخ مارتے ہوئے، شاہ نہیں، سانپ! شاہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شاید اسے روکیں، شاہ، خدا کے لیے اسے روکیں۔ شاہزین نے بے نیازی سے سانپ کو نیچے اتارا۔ سانپ فرش پر رینگتا ہوا اپنی آنکھوں میں ایک درندگی لیے نمرا کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہزین نے اسے
کچھ نہیں کہا بلکہ اسے ایک خاص سمت میں گائیڈ کیا۔ نمرا، دیکھو نمرا، شاہزادے نے کرسی پر آرام سے ٹیک لگائی اور نمرا کو سانپ کے قریب ہوتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ تمہاری پیروں کی طرف آ رہا ہے۔ اس کا زہر کتنا گہرا ہے یہ میں نہیں جانتا، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ تمہارے گورے رنگت پر جب اپنا نشان چھوڑے گا تو وہ درد وہ قیامت خیز ہوگا۔ نمرا کرسی پر تڑپ رہی تھی، اس کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھانے کی کوشش میں کرسی ہچکچانے لگے۔ وہ سانپ اب اس کے پاؤں کے بالکل قریب تھا۔ وہ ٹھنڈی پھسلتی ہوئی جلد اسے اپنی ٹانگوں پر محسوس ہو رہی۔ نمرا زبان لڑکھاتا اشاروں کے اسے روکے۔ شام میں بتاتی ہوں موبائل۔ شاہزادے کی آنکھوں میں ایک سیاہ چمک آئی۔ موبائل کہاں ہے سے آیا نمرا؟ شاہزادے نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نمرا کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے سانپ کا پھن تھا جو کسی بھی پل ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی، اس کا یہ پٹھا درد سے اکڑ چکا تھا۔ ایک پٹھا درد سے اکڑ موبائل وجدان نے۔ نمرا کی آواز نکلی اور وہ ڈھارے مار کر رونے لگی۔ شاہزادہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے سانپ کو واپس باکس کی طرف دھکیلا جس نے نمرا کو آخری بار ایک خوفناک نظر سے دیکھا۔ وجدان، شاہزادے نے دہرایا۔ اس نے باکس کا ڈھکن بند کیا اور شاہزادے نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون کو سختی سے تھاما۔ اس کی انگلیاں فون کی باڈی میں دھس رہی تھیں۔ کمرے میں نمرا ابھی تک کرسی میں سے بندھی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خون سے پھٹی ہوئی تھیں۔ شاہزادے نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور فون کو کان سے لگایا۔ دوسری طرف بیل بجنے کے 2 سیکنڈ بعد ہی وجدان کی آواز آئی۔ ہاں شاہزادے، خیر تو ہے اتنی رات کے؟ شاہزادے کی آواز میں بارود جیسی چبھن تھی۔ خیر نہیں ہے وجدان، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سچ سے بتاؤ، تم نے نمرا کو فون دیا ہے؟ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی۔ وجدان کی آواز میں حیرت اور کرب کا ایک عجیب سا ملاپ تھا۔ فون؟ کیسا فون؟ شاہزادے، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے نمرا کو کوئی فون نہیں دیا۔ میرا دماغ ٹھیک ہے، میں ایسی حرکت کیوں کروں گا؟ شاہزادے نے دانت پیستے ہوئے نمرا کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے ساکھ بیٹھی تھی۔ ڈرامے مت کرو وجدان، تمہاری ہی بہن نے نام لیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم نے اسے فون دیا ہے، سچ بتاؤ۔ شاہزادے، میری بات سنو، خدا کی قسم
میں نے کچھ نہیں کیا۔ نمرا پاگل ہو گئی یا تم نے اسے اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ کچھ بھی بول رہی ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں، میں بابا کی قسم کھاتا ہوں شاہزین کہ میرا اس فون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ شاہزین کے باہر سے جیسے فون چھوٹے بجا، اس نے سر دیوار کے ساتھ ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دونوں کی سانسیں بھی ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی۔ شاہزین جانتا تھا، وہ رگ سے واقف تھا اپنے بھائی کی۔ وجدان چاہے کچھ بھی کر لے، وہ بابا کی قسم جھوٹ نہیں کھا سکتا۔ تو پھر شاہزین نے سرگوشی کی۔ اس کے دماغ میں خیالات کا طوفان برپا۔ اگر وجدان جھوٹ نہیں بول رہا تو پھر نمرا نے نام کیوں لیا؟ کیسے وجدان نے مجبور کیا یا پھر نمرا نے اسے استعمال کیا ہے؟ شاہزین وجدان کی آواز فون سے اب ابھر آئی تھی۔ پھر میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ تو میری بات کا یقین کیوں نہیں؟ میں کیوں دوں گا اسے فون؟ تم تو جانتے ہو مجھے ہوش کے ناخن لو۔ شاہزین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے فون کاٹ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ مڑا، نمرا کی طرف بڑھا۔ نمرا کی خاموشی اب شاہزین کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ اس نے کرسی کے پاس جا کے نمرا کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھایا۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ شاہزین کی آواز اب بلند نہیں تھی بلکہ ایک خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ وجدان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نمرا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ شاہزین کی آنکھوں میں اب شک کی ایک نئی لہر دوڑ رہی تھی۔ اگر فون وجدان کا نہیں تھا تو پھر وہ کس کا تھا؟ اور نمرا کس کو بچا رہی تھی؟ شاہزین نے انتہائی سرد مہری کے ساتھ نمرا کی کلائیوں کو جکڑی ہوئی رسیوں کی گرہیں کھولنا شروع کی۔ رسیوں کے سخت دباؤ سے نمرا کی کلائیوں پر گہرے سرخ نشانات پڑ چکے تھے جو اس کی گزشتہ گھنٹوں کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ شاہزین نے ایک آخری گرو کھولی اور رسی کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ نمرا کے ہاتھ آزاد تھے مگر وہ اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ اس کے بازو بے جان ہو کر پہلو میں گر چکے تھے۔ اب میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ شاہزین کی آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی چیخ سے زیادہ خوفناک تھا۔ وہ سچ تم نے چھپایا ہے وہ میں خود تلاش کر لوں گا، اور جب مجھے وہ سچ ملے گا تب تمہارا کیا انجام ہوگا یہ سوچنا بھی تمہارے لیے موت سے بدتر ہوگا۔ اس نے چہرے کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ شاہزین نے کمرے کی لائٹس آف کی جس سے پورے بیڈ روم میں خوب اندھیرا چھا گیا۔ وہ خود بھی بستر پر لیٹ گیا اور
میں صرف نمرا کی دبی دبی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ اس کا سارا جسم ہچکیوں سے لرز رہا تھا جو وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود روک نہیں پا رہی تھی۔ شاہزین نے کروٹ لی اور ایک وحشیانہ انداز میں نمرا کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کا لہجہ کان میں سرگوشی کی طرح گونجا۔ نمرا، اگر مجھے تمہارے رونے کی آواز دوبارہ آئی تو میں تمہیں بہت بری طرح پیٹوں گا۔ چپ چاپ سو جاؤ۔ نمرا کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے اپنی آواز کو حلق میں ہی قید کر لیا، مگر اس کے جسم کی تھرتھراہٹ نہیں رکی۔ شاہزین نے اپنا بازو اس کے گرد حائل کیا اور اپنی لمبی انگلیاں نمرا کے الجھے ہوئے بالوں میں داخل کر لی اور بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں شدید ذہنی دباؤ اور جسمانی تھکن کے باعث نمرا کا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہوئیں اور وہ شاہزین کے بازوؤں کی قید میں ہی نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ لیکن شاہزین وہ جاگ رہا تھا۔ کمرے کی تاریکی میں اس کی آنکھیں کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے نمرا کو ایک نظر دیکھا جو معصومیت سے سو رہی تھی اور بھی چھٹ کی طرف تکنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ کمرے میں پھیلا وہ گہرا اندھیرا اب اور بھی بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ شاہزین ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ اس کی نظریں چھت کی تاریک میں کھوئی ہوئی تھی جب اچانک اس کے پہلو میں لیٹی نمرا کی سانسوں کی رفتار تبدیل ہوئی۔ اس کے وجود جو کچھ دیر پہلے تھکاوٹ کے باعث ساکت تھا اب ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہونے لگا تھا۔ نمرا کے ہاتھ ہوا میں لہرائے جیسے وہ کسی قیدی قید سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر ایک دبی ہوئی لرزہ خیز سسکی اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ شاہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ شاہزین کی آواز خواب اور حقیقت کی سرحدوں کے درمیان اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور وہ پہلو بدلتے ہوئے بری طرح ہانپ رہی تھی۔ شاہ درد ہو رہا ہے، نکالیں پلیز اسے نکالیں باہر۔ وہ خواب میں بھی اسی خوفناک لمحات کو جی رہی تھی اور رسیوں کا دباؤ اور ٹھنڈی پھسلتی ہوئی جلد اس کا دماغ ان مناظر سے فرار ڈھونڈ رہا تھا۔ شاہزین نے فوراً کروٹ لی اور نمرا کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ نمرا کا پورا جسم شدید تھرتھراہٹ کا شکار ہے۔ نمرا میری جان، سنو، یہ صرف خواب ہے۔ شاہزین نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی اضطراری کیفیت تھی۔
نمرا نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی بلکہ اس نے شاہزین کے سینے کو اپنے چھوٹے ہاتھوں سے سختی سے جکڑ لیا، جیسے وہ وہی اس کی آخری پناہ گاہ۔ اس کی عشقیں تیز ہو گئی۔ شاہ بہت درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دے۔ شاہزین نے اسے مزید اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے اپنی تھوڑی کے نیچے چھپا کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے انتقام کی آگ میں چل رہا تھا، اب اس کے سامنے بے بس تھا۔ بس بچے، وہ دھیمی اور پرسکون آواز میں اسے پچکارنے لگا، جیسے کسی چھوٹے بچے کو تسلی دے رہا ہو۔ کچھ نہیں ہوا نمرا، میں یہی ہوں، دیکھو سب ٹھیک ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، بس ہو گیا۔ نمرا کی آنکھیں نیم واہ ہوئی، وہ دھندلی اور خوفزدہ نظروں سے شاہزین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اس خواب کے سان میں تھی۔ شاہزین نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ تھاما اور اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری جان، بس کر دو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ شاہزین کے وہ الفاظ جو اس کی حوث اور ملکیت سے بھرپور تھے، ایک لمحے میں نمرا کو ایک سکون دے رہے تھے۔ نمرا نے ایک لمبی اور لرزہ خیز سانس لی اور اس کی قمیض کو مزید مٹھی میں دبا لیا۔ اس کی ہچکیاں آہستہ آہستہ تھمنے لگی۔ شاہزین اسے مسلسل دھمکیاں دیتا رہا اور اس کے بالوں کو سہلاتا رہا، یہاں تک کہ نمرا کی سانسیں دوبارہ ہموار ہو گئی۔ وہ اسے تب تک تکتا رہا جب تک وہ دوبارہ گہری نیند میں نہیں چلی گئی۔ شاہزین کی پیشانی میں فکر کی شکنیں اب بھی تھیں، مگر اب اس کی آنکھوں میں انتقام کی جگہ ایک عجیب سی جنونی نرمی تھی۔ اس نے نمرا کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر برائی سے محفوظ کرنے کا تہیہ کر رہا ہو، سوائے اس برائی کے جو خود اس کے اپنے اندر چھپی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا تو احمد کی نظر سب سے پہلے بستر میں پڑی۔ اس کا غصہ اب کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر دل میں ندامت کا ایک بوجھ سا قائم تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر ثنا کے سرخ چہرے کو دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ثنا کی کٹپٹلی جیسے باڈی بستر پر پڑی تھی اور وہ مسلسل بالکل خاموشی سے رو رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک منظر اس کا ہاتھ تھا۔ جب کی نالی بستر پر ٹوٹی پڑی تو ثنا کے نازک ہاتھ پر لگے کنولا کی جگہ سے سرخ گرم خون تیزی سے رس کر سفید چادر پر پھیل رہا تھا۔ شاید اس نے شدید غصے اور بے بسی میں زبردستی ڈرپ نچوڑ کر یا کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی ہے۔ احمد شدید خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں، ثنا یہ
یہ کیا کیا ہے تم نے؟ احمد بھاگتا ہوا بستر کے قریب پہنچا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً ثنا کا خون سے لت پت ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور کاٹن بال سے اس کے زخم پر سخت دباؤ ڈالا تاکہ خون رک سکے۔ ثنا نے درد سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے مگر اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ اس کی آنکھوں سے بلا انقطاع آنسو بہہ کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ احمد نے جلدی سے نیا کنولا سیٹ کیا، خون صاف کیا اور انتہائی مہارت و احتیاط کے ساتھ ٹیپ کو دوبارہ بحال کر دیا۔ اس کا اپنا ہاتھ ثنا کے لیے درد سے کانپ رہا تھا۔ ٹیپ سیٹ کرنے کے بعد اس نے ثنا کے بازو پر پٹی باندھی اور فوراً اس کے پاس بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے ثنا کے سوجے ہوئے اور سرخ گال پر نہایت پیار سے ہاتھ رکھا۔ احمد بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے انتہائی نرمی اور معذرت خواہ لہجے میں، میرا بچہ ناراض ہے اپنے احمد سے؟ ثنا نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ بالکل خاموش رہی، جیسے اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی اس بحث نے احمد کے دل کو تار تار کر دیا۔ احمد، اس کا چہرہ آہستہ سے اپنی طرف موڑتے ہوئے، ثنا پلیز میری طرف دیکھو۔ میں مانتا ہوں مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا بچہ، وہ نرس تم سے عمر میں کتنی بڑی تھی، تم کس طرح سے اس سے بدتمیزی کر رہی تھی؟ تم میری شہزادی ہو نا، میری پرنسس ہو، کیا میری پرنسس کو ایسا کرنا زیب دیتا ہے؟ ثنا نے بوجھل پلکیں اٹھائی اور احمد کی منت بھری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا نچلا ہونٹ کانپا اور ایک طویل سسکی اس کے گلے میں اگلی۔ ثنا روتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے، مجھے نہیں رہنا یہاں احمد، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ احمد تیزی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے، اچھا بس میرا بچہ، رونا بند کرو، ہم کل گھر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں ڈاکٹر سے بات کر کے کل صبح ڈسچارج کروا لوں گا۔ ثنا بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے احمد کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر، نہیں، کل نہیں، ابھی جانا ہے، مجھے ایک سیکنڈ بھی یہاں نہیں رکنا، اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہاں پر، مجھے گھر جانا ہے، پلیز احمد مجھے گھر لے چلو۔ ثنا کے لہجے میں ایسی التجا اور درد تھا کہ احمد مزید انکار نہ کر سکا۔ ہسپتال کا یہ کمرہ، ادویات کی بو اور یہ سفید دیواریں واقعی ثنا کے لیے ایک عذاب بن چکی تھی۔ احمد اس کے آنسو انگوٹھے سے صاف کرتے، اچھا ٹھیک ہے میری اینجل،
اب بالکل مت رو، میں ابھی جا کر ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں اور ڈسچارج کے پیپر بنواتا ہوں. ہم آج اور ابھی گھر جا رہے ہیں. خوش؟ ثنا نے آنسوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ آہستہ سے سر ہلایا اور احمد کے سینے سے لگ گئی. احمد نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا اور اس کے بالوں کو چومتے ہوئے اپنے اندر کا تمام پچھتاوا اور محبت اس پر نچھاور کرنے لگا. جبکہ باہر نائٹ شفٹ کی خاموشی میں ثنا کے گھر جانے کی ضد بالآخر رنگ لے آئی تھی. احمد نے ثنا کو پرسکون کیا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھ گیا. رات کی اس پہر ڈیوٹی پر موجود سینئر ڈاکٹر عاطف اپنی میڈیکل رپورٹس فائل کر رہے تھے. ڈاکٹر عاطف احمد کو داخل ہوتے دیکھ کر: ڈاکٹر احمد، ثنا کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ایک ڈرپ کو لے کر کچھ مسئلہ ہوا ہے. احمد فکر مند لہجے میں: جی ڈاکٹر، وہ اب ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا ڈسچارج چاہتا ہوں. میں اسے ابھی گھر لے جانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عاطف نے حیرت سے اپنے چشمے کو ناک سے سیدھا کیا اور سر نفی میں ہلایا. ڈاکٹر عاطف: احمد، تم خود بھی میڈیکل فیلڈ سے ہو، تم جانتے ہو کہ اس کا انفیکشن ابھی مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں ہے. کم از کم ایک دن اسے ہسپتال میں انڈر آبزرویشن رکھنا بہت ضروری ہے. رات کے اس وقت ڈسچارج لینا رسک ہو سکتا ہے. احمد تھکن اور بے بسی سے ماتھا مسلتا ہے. ڈاکٹر عاطف، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن ثنا یہاں شدید مینٹل اسٹریس میں ہے اور اب اس ہسپتال کے ماحول کی وجہ سے وہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے. وہ پینک اٹیک کا شکار ہو رہی ہے اور خود کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہاں رکھنا اس کی ذہنی صحت کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو رہا ہے. میں گھر پر اس کی آئی وی کورس اور تمام ادویات خود ہینڈل کر لوں گا. ڈاکٹر عاطف نے احمد کے سنجیدہ چہرے اور ثنا کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا. ڈاکٹر عاطف: ٹھیک ہے احمد، اگر تم ذاتی طور پر تمام تر ذمہ داری لیتے ہو تو میں ڈسچارج پیپر سائن کر دیتا ہوں، لیکن ذرا سا بھی بخار یا انفیکشن بڑھے تو تمہیں فوراً لانا ہوگا. احمد نے شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر نے فوراً ڈسچارج پیپر سائن کر کے فائل اس کے حوالے کر دی. احمد تیزی سے روم میں واپس آیا. ثنا بستر پر خاموشی سے بیٹھی تھی. احمد امید بھری نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی. احمد مسکرا کر پیار سے: لو جی میری پرنسس، تمہاری ضد جیت گئی. ڈسچارج پیپر بن گئے، اب ہم گھر جا رہے ہیں. ثنا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم سے خوشی کی رمق دوڑ گئی. احمد نے آگے بڑھ کر ایک کنولا اس کا کنولا
صاف کیا، اس کے بازو پر پٹی باندھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے ہسپتال کی کپڑے تبدیل کروا کر اس کا آرام دہ سوٹ پہنایا۔ اس نے ثنا کی چادر اس کے گرد اچھی طرح لپیٹی، ادویات کا بیگ سنبھالا اور ثنا کو اپنی گوش میں اٹھا لیا۔ ثنا دھیمی آواز میں احمد کے گلے میں باہیں ڈال کر، میں خود چل سکتی ہوں احمد۔ احمد اس کی ناک کو چھوتے، بالکل نہیں میری اینجل، ابھی اتنی نگاہت میں کہ ایک قدم بھی نہیں چلے گی۔ احمد اسے گود میں لیے لفٹ کے ذریعے نچلی منزل پر آیا، ہسپتال کے مین گیٹ پر کھڑی اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر نہایت احتیاط سے بٹھا دیا۔ اس نے سیٹ بیلٹ باندھی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی نے ہسپتال کے سنسان گیٹ سے باہر نکل کر سڑک پر سفر شروع کر دیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھی۔ ثنا نے اپنا سر احمد کے شانے پر رکھ دیا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہسپتال کی وہ بدبو، نرسز کے انجیکشن اور چار دیواری کا خوف اب پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ احمد گاڑی چلاتے ہوئے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے، اب خوش ہو؟ ثنا نے خاموشی سے اپنے چہرے کو احمد کے شانے پر چھپا لیا اور گہری پرسکون سانس لی۔ اب وہ اپنے گھر، اپنی پناہ گاہ کی طرف جا رہی تھی، جہاں احمد کی محبت اور دیکھ بھال اس کے تمام زخموں کو مرہم رکھنے کے لیے تیار تھی۔ عنایہ نے کچن کی شیلف پر چائے کے کپ رکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لی اور مڑ کر الیاس کی طرف دیکھا، جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عنایہ اس کے قریب آئی اور چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ عنایہ ہچکچاتے ہوئے مدھم آواز میں، الیاس وہ شازین اور نمرا مری میں ہیں، آج ان کا فون آیا تھا۔ الیاس کے چہرے پر کوئی حیرت یا ناگواری کا پہلا تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے بہت آرام سے چائے کا مگ اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا سب کہ شازن نمرا کو لے کر مری نہیں گیا ہے، لیکن اس نے اس بات کا اظہار عنایہ کے سامنے کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خاموش رہا اور چائے کی پیالی کو دیکھتا رہا۔ عنایہ نے اس کی اس پراسرار خاموشی کو محسوس کیا، مگر بات کو آگے نہیں بڑھایا۔ الیاس، چچی کیسی ہے؟ عنایہ، ماما ٹھیک ہے، جسمانی طور پر تو بالکل ٹھیک ہے، بس وہ بولتی نہیں ہے۔ انہوں نے جیسے خاموشی کی چادر اوڑھ لی ہے، کچھ پوچھو تو بس ہلکا سا سر ہلا دیتی ہیں، خاموشی سے دیکھتی رہتی ہیں۔ الیاس ذرا سا دیتے ہوئے امید بھری آواز میں، اب پریشان مت ہو، وقت پر ہر زخم وہ بھر دیتا ہے۔ یہ جو گھٹن اور خاموشی کا دور ہے، یہ بھی گزر جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ الیاس نے عنایہ کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں سچی محبت اور تسلی کا احساس تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور عنایہ کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔
رات کی اس خاموشی پہر میں تمام الجھنوں اور حویلی کی اداسیوں کے درمیان الیاس کے ان چند الفاظ نے عنایا کے بوچھل دل کو ایک بے پناہ سکون اور پر آسرا بخش دیا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور وجدان باہر نکلا۔ اس کے چہرے پہ پانی کے قطرے چمک رہے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی تجسس اور سسپینس کی کیفیت قائم تھی۔ وہ ابھی تولیے سے اپنے ہاتھ خشک کر رہا تھا کہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل زور زور سے لرزنے لگا۔ فیضان نے ایک نظر اسکرین پر چمکتے ہوئے نمبر پر ڈالی۔ اس کے تیور سخت اور وہ عائزہ اور صبا کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے فون اٹھا کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کمرے میں ایک سنسنی خیز و بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ جب وجدان کافی دیر تک واپس کمرے میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ شدید پریشانی، الجھن اور فکر کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور کشیدہ پیشانی بتا رہی تھی کہ اس پر اسرار کال نے اس کے اندر ایک نیا طوفان برپا کر دیا ہے۔ چھوٹی صبا جو وجدان کے غصے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر پہلے ہی ڈری اور سہمی ہوئی ایک کونے میں کھڑی تھی، وجدان کو واپس آتا دیکھ کر مزید عائزہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ وجدان نے کمرے کے سمت میں آ کر صبا کو دیکھا۔ اس نے اپنی تمام تر تناؤ اور الجھن کو دبانے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر صبا کو نہایت پیار اور شفقت سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وجدان صبا کو گود میں سنبھالتے ہوئے مدھم اور پیار بھرے لہجے میں، کیا ہوا میری جان، اپنی آپی کے پیچھے کیوں چھپ رہی ہو؟ صبا وجدان کے گلے میں بائیں ڈال کر ڈرتے ڈرتے معصوم ہے، بھائی میں آج عنایا ماما کے پاس سو جاؤں؟ وجدان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی جس میں اس کے اندرونی دکھ کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ وجدان صبا کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے، چلی جانا، لیکن کیوں، یہاں کیا ہے؟ صبا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کر، کچھ نہیں، ویسے ہی بس میرا دل کر رہا ہے عنایا ماما کے پاس جانے کو۔ وجدان نرمی سے اسے نیچے اتارتا ہے، اچھا بابا ٹھیک ہے، جاؤ اپنی عنایا ماما کے پاس چلی جاؤ۔ صبا نے جیسے ہی آزادی محسوس کی، وہ خوشی سے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی فوراً کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ کمرے میں اب صرف وجدان اور عائزہ رہ گئے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ عائزہ جس کی آنکھوں میں اب بھی آنسوؤں کی نمی تھی، وجدان کی شدید پریشانی کو دیکھ کر خود روک نہ سکی۔ عائزہ آگے بڑھ کر فکر مندی سے، وجدان کیا ہوا ہے، اتنے پریشان کیوں ہیں آپ، کس کا فون تھا؟ وجدان نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا راز تھا جیسے وہ فی الحال دل کے کسی گہرے کونے میں دفن رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے عائزہ کے سوال کو کوئی
جواب نہیں دیا بلکہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ مرجان سے ٹھہرے ہوئے حتمی لہجے میں ایسا لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ اس ایک لہجے میں ایسی حتمیت تھی کہ ایزا کے پاس مزید کوئی سوال پوچھنے کی گنجائش نہ بچی۔ وہ جان بیڈ پر ایک طرف ہو کر لیٹ گیا اور اس نے اپنی آنکھیں موند لی، لیکن اس کی کشیدہ پیشانی بتا رہی تھی کہ وہ سو نہیں رہا بلکہ کسی گہرے جال اور سوچ میں الجھا ہوا ہے۔ ایزا نے ایک خاموش نظر وجدان پر ڈالی، ایک گہرا اور دکھ بھری سانس لی اور خاموشی سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ایسے کمرے کی مین لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں ایک دم گھپ اندھیرا چھا کے ایزا خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ اندھیرے میں دونوں کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی، ایک طرف ایزا کے خاموش آنسو اور دکھ تھا اور دوسری طرف وجدان کو وہ خفیہ فون کال اور پیشانی جس نے آنے والے طوفان کی بنیاد رکھ دی تھی۔ صبح کی سست اور زرد کرنیں کھڑکی کے بلائنڈز سے چھن کر بیڈ روم میں بکھر رہی تھی۔ شازن کی آنکھ کھلی تو اس کا پہلا لمس وہ خالی پن تھا جو اس کے بازو کے نیچے پھیلا ہوا تھا۔ رات بھر نمرا جس کی پناہ یا قید میں لیٹی رہی، اب وہ جگہ بالکل سرد اور خالی تھی۔ شازن ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند کی خماری سے زیادہ شکوک و شبہات کی شدت سے کھل چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنی دائیں جانب دیکھا۔ بستر کی چادر پر شکنیں موجود تھیں مگر نمرا غائب تھی۔ نمرا! شازن نے دھیمی غصے سے بھری آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ آدھ کھلا تھا، اندر اندھیرا تھا اور واش روم خالی رہا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ورک ڈیسک، الماری کے پیچھے اور کمرے کے ہر کونے کو دیکھا مگر نمرا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے قدم تیزی سے ڈائننگ ایریا کچن کی طرف بڑھے۔ نمرا! اس کی آواز اب پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی مگر پورا فلیٹ ایک ہولناک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ خالی تھا، برتن ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر شازن کی نظر ڈرائنگ روم کے پاس سے گزرتے ہوئے فلیٹ کے مرکزی دروازے پر پڑی۔ مین ڈور آدھا کھلا ہوا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کھلے آسمان سے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو کر پردوں کو ہلا رہی تھی۔ شازن کا خون کھول اٹھا۔ وہ بھاگتا ہوا دروازے کے پاس آیا اور باہر کوریڈور میں دیکھا۔ وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھول گئیں، مٹھیاں اتنی سختی سے بھیج گئیں کہ ناخن ہتھیلیوں پر چبھنے لگے۔ شازن دانت پیس کر زہریلے اور شفقانہ لہجے میں کھلے دروازے کو گھونٹتے، نمرا! ایک دفعہ مل جاؤ۔ تم نے جو یہ بھاگنے کی حماقت کی ہے نا،
اس بار اگر تم میرے ہاتھ آئی تو تمہاری کھال ڈھیر دوں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ شاہزین ملک سے بھاگنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ ایسے اپنے کپڑے بدلنے یا جوتے درست کرنے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح غصے میں پاگل ہوتا ہوا وہ فلیٹ سے باہر نکلا اور لفٹ کے بجائے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ باہر مئی کی صبح کی ٹھنڈی دھندلی ہوا اور ہلکی کوہر پھیلی ہوئی تھی۔ سڑکیں تقریباً سنسان تھیں اور پہاڑی راستوں پر سکوت کا راج تھا۔ شاہزین کی سرخ آنکھیں ہر بخاری پر، ہر گلی اور ہر درخت کے پیچھے نمرا کا وجود تلاش کر رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے جیب میں اپنے فون کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا اور اس کا وجود ایسا خونخوار شکاری کی طرح تھا جس کا شکار اس کی گرفت سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سڑک پہ آ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جنون تھا، نمرا کو ڈھونڈنا اور اسے اس کی اس جرات کی ایسی خوفناک سزا دینا جس کا تصور اس نے نہ کیا ہو۔ سو گائز، یہ ہے آپ کی ایپیسوڈ، کیسی لگی سب کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ باقی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا آگے، اور سب لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں ناول کیسا جا رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا ٹارگیٹ ہے۔ آپ لوگ اپنا ٹارگیٹ پورا کریں۔ ٹارگیٹ کمپلیٹ کر کے اگر ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوا تو ایپیسوڈ کل آئے گی، ورنہ پھر ایپیسوڈ پرسوں آئے گی۔ باقی اب ناول جا رہا ہے، یعنی اپنا پراپر میں یعنی کہیں رکا نہیں ہوا، یعنی میں اپنی اسٹوری میں ایسے کرتی ہوں کہ کوئی رکا نہ رہے، ناول اب آگے بڑھ رہا ہے۔ لیٹس سی اب نمرا ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا ہو، نمرا مل جائے یا نہ ملے؟ اب آپ لوگ بتائیے گا۔ میں کول گروپ میں یعنی کمیونٹی پوسٹ میں شیئر کروں گی، اس میں دیکھ کے بتائیے گا کہ نمرا کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ باقی سب لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ناول کیسا جا رہا ہے۔ اور اللہ کرے اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، اللہ ہم سب پر رحم کرے، اللہ ہم سب پہ کرم کرے۔ باقی ناول پہ آپ لوگوں کو پتا میں چھٹی نہیں کرتی، ایک آج جو چھٹی ہوئی ہے اس کے لیے I'm so sorry because میں کرنا نہیں چاہتی تھی، میں کرنا نہیں چاہتی تھی بٹ ہو گئی بائی مسٹیک نا۔
پتہ ہے کیا، مجھے ویوز کا اتنا ایشو نہیں تھا. جس ٹائم مجھے ایپیسوڈ لکھی بھی ہے تو میں پوسٹ کر دیتی ہوتی ہوں، بٹ اس دن کچھ میں بزی بھی تھی، اس وجہ سے بھی میں ایپیسوڈ پوسٹ نہیں کر سکی. اور میں نے کل 4-5 کمنٹس پڑھے کہ آپ ایپیسوڈ اسے نہیں دیتی کہ آپ کو لائکس کی. یار مجھے لائکس کا ٹھیک ہوتا ہے کہ جب ایک انسان لکھتا ہے انہیں لائکس کا بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے کبھی اتنا جہارانہ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب بھی اگر لائکس آتا ہی آتے ہیں الحمدللہ 90-95. میں نے پھر بھی آج کا ٹارگیٹ کتنا رکھا، میں نے 70 رکھا. کیونکہ کم زیادہ میں نہیں پتا ہوتا، یہ آپ لوگ بھی محبت ہے، آپ لوگ لائک کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، باقی اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس طرح کرتی ہوں اس طرح کرتی ہوں، میں ایسا نہیں کرتی یار. ٹھیک ہے، کبھی کچھ لوگ کر دیتے، کبھی کچھ لوگوں کا ایپیسوڈ اچھے آتے، کسی کو نہیں آتی وہ نہیں کرتے. باقی آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ رسپانس دیا کریں ناول کے اوپر، بیکاز لکھنے میں بہت محنت لگتی ہے. اس کے بعد وائس اوور، ایڈیٹنگ وغیرہ سب میں بہت، اس کے بعد پوسٹنگ میں اس سے زیادہ محنت لگتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ناول لکھنا یا نہ لکھنا، ہمیں کسی نے فورس نہیں کیا ہوتا، ہم خود لکھ رہے ہوتے ہیں ناول، بیکاز ارننگ وے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ پلیز اچھا رسپانس دیا کریں. اور آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور سب لائک کرے، سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے. اوکے، اللہ حافظ.